امریکہ میں ایک صاحب ہیں جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے مامون ایمن۔ تو ایک ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ان سے مل کر کے ان کا حال چل لے لیجئے، تو وہ بھی بہت بڑے معتقد ہیں ناوک صاحب کے۔ دیرینہ خواہش تھی کہ چونکہ میں سن رہا تھا کہ طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں ملنا چاہ رہا تھا ان سے۔ ان کے ادبی خدمات کے عوض میں ہم لوگوں نے انجمن ترقی اردو کی جانب سے ایوارڈ دیا تھا۔ تو ایک ایوارڈ ناوک صاحب کے نام بھی تھا، تو لیکن کسی طبیعت خراب ہوئی اس وجہ سے وہ آ ہی نہیں گیا، ایوارڈ رکھا رہ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں اگر اچھے کا ایوارڈ لینے نہیں آ سکے تو میں جا کر دوں گا۔ آیا ہوں یہاں تک اب ایک بات آپ نے کہی کہ پورے ہندوستان میں رباعی کے حوالے سے انہیں جانا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل، اور میں ہوں عمران علی۔ آج میں موجود ہوں ادبی دنیا کی اس بڑی شخصیت کے گھر پہ جنہیں لوگ ناوک حمزہ پوری کے نام سے جانتے ہیں، اور 100 سے بھی زیادہ کتابوں کے رائٹر ہیں، اور الگ الگ طرح کے بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے، لیکن خاص طور سے پورے ہندوستان میں رباعی کے آبرو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ان کے علاوہ یہاں پہ مشہور افسانہ نگار سید احمد قادری صاحب ہیں، جو کہ اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور ادبی دنیا میں، ساہتک دنیا میں بڑا نام ہے ان کا۔ آج یہ دو ساہتکاروں کا ایک طرح سے کہیں ملن ہے، تو بہت اچھا ہے کہ شرگھاٹی کی جو شرگھاٹی کا حمزہ پور ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادبی گاؤں ہے، اور سید احمد قادری صاحب آج ملاقات کے لیے ناوک حمزہ پوری صاحب سے آئے ہیں۔ سر، کیا آج آنے کا کیا مقصد رہا ناوک صاحب سے ملاقات کے لیے؟ کس طرح؟ بہت ہی دیرینہ خواہش تھی کہ چونکہ میں سن رہا تھا کہ طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں ملنا چاہ رہا تھا ان سے۔ آج جب میں اورنگ آباد کے راستے میں تو بڑا اچھا موقع مجھے مل گیا، اتنی بڑی ہستی سے ایک مرتبہ پھر، ہاں گرچہ میں کئی بار مل چکا ہوں، لیکن پھر ایک مرتبہ ملنے کا مجھے موقع ملا۔ ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جس زمانے میں انجمن ترقی اردو بہار بہت ہی متحرک اور فعال تھی، اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے پلیٹفارم سے یا اس کے تحت مختلف اہم شخصیات جیسے ڈاکٹر افضل ظفر صاحب، علیم اللہ علی صاحب، اور بہت ساری شخصیات ایسی تھی جنہیں ہم نے ان کے ادبی خدمات کے عوض میں ہم لوگوں نے انجمن ترقی اردو کی جانب سے ایوارڈ دیا تھا۔ تو ایک ایوارڈ ناوک صاحب کے نام بھی تھا، تو لیکن کسی طبیعت خراب ہوئی اس وجہ سے وہ آ ہی نہیں گیا، ایوارڈ رکھا رہ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں اگر اچھے کا ایوارڈ لینے نہیں آ سکے تو میں جا کر دوں گا۔ پھر ذہن سے بات نکل، میں باہر رہا، تو آج مجھے یہ موقع، یہ سعادت حاصل ہوئی مجھے کہ میں ناوک صاحب سے مل کر انہیں اپنا یہ ایوارڈ پیش کروں، اور آج میں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ اگر آپ سرٹیفکیٹ پر دیکھیں، اس پر مغنی صاحب کا دستخط ہے، اور سرتاج علی عبدالمغنی صاحب اس زمانے میں مہمان خصوصی تھے۔ سرتاج علی خان صاحب صدر جلسہ، میم قاف خان صاحب مرحوم صدر محفل، صدر انجمن تھے، اور ناچیز جنرل سیکریٹری تھا۔ تو ایک بہت بڑی خوش نصیبی میری ہے کہ میں اس شخصیت سے ملنے آیا ہوں۔ یہاں تک اب ایک بات آپ نے کہی کہ پورے ہندوستان میں رباعی کے حوالے سے انہیں جانا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج امریکہ میں ایک صاحب ہیں جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے مامون ایمن۔ تو ایک ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ان سے مل کر کے ان کا حال چل لے لیجئے، تو وہ بھی بہت بڑے معتقد ہیں ناوک صاحب کے۔ ان کا نام ہے مامون ایمن، جو خود امریکہ میں کہلاتے ہیں وہ بابائے اردو۔ اتنی بڑی شخصیت، وہ جب ان کے معتقد ہیں تو اس اندازہ لگا لیجئے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو جو حق ملنا چاہیے وہ نہیں ملا، اور یہ تو بہت ظلم ہے اردو کے مصنفین کے ساتھ، اردو کے شاعروں کے ساتھ، کہ اس کو جو اس کا حق ملنا چاہیے وہ حق نہیں مل رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تو آپ سن رہے تھے سید احمد قادری صاحب، مشہور افسانہ نگار، جو جس تعلق سے بتا رہے تھے کہ ناوک حمزہ پوری صاحب کے چاہنے والے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی جو بڑے ادیب ہیں وہ بھی ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ان کے لیے دل میں محبت اور عزت رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ شرگھاٹی کے لیے، حمزہ پور کے لیے بہت ہی گرو کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ اس علاقے میں اتنی بڑی شخصیت اس علاقے کو ملے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ شرگھاٹی میں ملاقات ہو جاتا ہے فادر کے ساتھ۔
सीखे और का कर जी